بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے چھٹے پارے کی تلخیص ذکر کی جائے گی۔ چھٹے پارے کی ابتدا میں ذکر کیا گیا کہ اسلامی معاشرہ دنیا کا بہترین معاشرہ ہے، اس لیے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ خیر کو عام کرے اور برائی کا خاتمہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو اپنی ظلم کی داستان متعلقہ جگہ پہ جا کے کرے، تھانے میں جائے، عدالت میں جائے یا متعلقہ فورم میں جائے۔ جگہ جگہ اس شر کو عام کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ غیبت اور شکایت کا فرق یہی ہے کہ غیبت ہر جگہ کی جاتی ہے اور شکایت متعلقہ فورم پہ کی جاتی ہے۔ غیبت حرام جبکہ شکایت جائز ہے۔ موجودہ دور میں میڈیا کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ وہ خبر جس کے اندر شر کا پہلو نہ ہو، جس کے اندر خیر کا پہلو ہو، اس کو نشر کرنے کی اجازت ہے، اور جس خبر کے اندر شر کا پہلو ہو اس کو نشر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پچھلے 5 پاروں میں مختلف مقامات پر یہود و نصارہ کے جرائم کو ذکر کیا گیا۔ اب ان کا اجمالی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ نے اللہ کی کتاب اور پیغمبر کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہے تو ہمارے سامنے آئے، اور انہیں کہا گیا کہ شہر مقدس میں جب داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے یہ بھی نہیں کیا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہفتے کے دن تم نے کاروبار دنیا نہیں کرنا، انہوں نے ہیلا کر کے کاروبار دنیا کیا، انہوں نے اللہ کا عہد توڑا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو شہید کیا۔ انبیاء کی دعوت قبول کرنے کی بجائے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اس کے ساتھ سیدہ مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان لگایا، اور یہ لوگ سود کھاتے تھے۔ سود کا اللہ رب العالمین نے منع فرمایا تھا لیکن یہ سود کھاتے تھے، اور موجودہ دور میں بھی انہوں نے سود کا ایسا نظام جاری کیا کہ پوری دنیا اس سودی نظام کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ پھر یہودیوں کی سازش ذکر کی گئی جو عیسائیوں کے خلاف ہے، وہ یہ ہے کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا ہے، اور عیسائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھایا ہے، جو کہ یہودی دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان دشمنی چلی آ رہی ہے۔ پھر یہودیوں نے ایک اور سازش کی، جب عیسائی طاقت میں آئے تو ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ عیسائی ہم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کا بدلہ نہ لے لیں، تو لہٰذا انہوں نے بڑے شاطرانہ طریقے سے ایک عقیدہ عام کر دیا، وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے پھانسی پا کر عیسائیوں کے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ تو یہ انہوں نے ایک سازش کر کے عقیدہ عام کر دیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 180 میں اللہ رب العالمین عیسائیوں کو تنبیہ فرما رہا ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو جانی دشمن بن گئے تھے، جبکہ عیسائی آپ کی عقیدت میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور عقیدہ تثلیث کو اپنا لیا کہ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس ہے۔ پھر اس آیت کے اندر منع فرمایا گیا کہ اس عقیدے کو چھوڑ دو، صحیح عقیدہ اپنانے کا حکم فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے کلمہ کن سے باپ کے واسطہ کے بغیر پیدا کیا ہے، اور ان کی روح براہ راست حضرت مریم علیہ السلام کی بطن میں بھیج دی تھی۔ تو اس طرح ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، اس کے 16 رکوع اور 120 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا 113واں نمبر ہے۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 114 میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے آپ سے آسمانی غذا کے ساتھ ساتھ دسترخوان کی بھی خواہش کی تھی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اس کی آیت نمبر 3 کے اندر محرمات قطعیہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ محرمات جو مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ وہ یہ ہے کہ مردار جانور جس کو ذبح نہ کیا جا سکا ہو وہ حرام ہے، اور ذبح کے وقت بہنے والا خون حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، اور وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے،
اور وہ حلال جانور جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو وہ بھی حرام ہے، وہ حلال جانور جو بلندی سے گر کے مر جائے وہ بھی حرام ہے، اور وہ حلال جانور جسے دوسرے جانور نے سینگوں کی چوٹ سے مار ڈالا ہو وہ بھی حرام ہے، اور جسے درندے نے کھا لیا ہو وہ بھی حرام ہے، اور وہ حلال جانور جو بتوں کے تھان پہ ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام کیا گیا ہے۔ اور یہی وہ آیت ہے جس میں مسلمانوں کے لیے ایک اعزازی اعلان ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں فرمایا گیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما دیا ہے۔ قرآن پاک سے پہلے کسی الہامی کتاب میں تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے جائز ہے اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنا بھی حلال ہے۔ یہاں کھانے سے مراد ذبیحہ ہے، اور اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہے، اور ان کے ذبح کو حلال کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذبح کرنے کی جو شرائط ہیں وہی شرائط اسلامی شریعت کے اندر ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے ان کے ذبیحہ کا کھانا جائز کرا دیا گیا ہے، حلال کرا دیا گیا۔ لیکن آج کل کے یہودی اور عیسائی جو بڑی تعداد میں دہریہ ہیں، جو اللہ کے قائل ہی نہیں ہیں، جو خدا کے قائل ہی نہیں ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں ہوگا۔ دوسری بات کہ اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز ہے، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا۔ اس میں دو اہم نقطے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ نکاح کا حکم ان یہودی اور عیسائی خواتین کے ساتھ کہا گیا جو واقعی یہودی اور عیسائی ہیں عقائد کے اعتبار سے، وہ خدا اور رسول اور آسمانی کتابوں پہ یقین رکھتے ہوں۔ اگر ایسی عورتیں ہیں تو ان سے نکاح جائز ہو جائے گا۔ لیکن موجودہ دور میں یہ لوگ نام کے یہودی ہیں، نام کے عیسائی ہیں، عقائد کے اعتبار سے کوئی عیسائی اور یہودی نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور دوسرا نقطہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت مل بھی جائے جو واقعی عقائد کے اعتبار سے یہودی اور عیسائی ہو، تب کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں اگر اس بات کا کبھی خطرہ ہو کہ وہ عورت شوہر کو اور اولاد کو اسلام سے دور کر دے گی تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ موجودہ دور میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ آج کل کے لوگوں کو دین کی ضروری معلومات رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ان سب کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ کے اندر جو مضامین ہیں، جو اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا گیا، اور آیت نمبر 31 سے 27 تک حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا، اور آیت نمبر 38 میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ذکر کیا گیا ہے۔ آج کی دن اتنا ہی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ